دوستوں، آج ہم ایک ایسی کتاب پر گفتگو شروع کر رہے ہیں جس نے دنیا بھر میں مال و دولت اور پیسے کے بارے میں سوچنے کا انداز بدل دیا۔ اس کتاب کا نام ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ لیکن یاد رکھیے، ہم اس کتاب کو اندھا دھند فالو نہیں کریں گے، بلکہ ہم اسے قرآن و سنت اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں سمجھیں گے تاکہ ہماری کمائی حلال ہو، سوچ درست ہو اور انجام آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ نیت کی درستگی۔ بات شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت درست کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم یہ سیکھنے نہیں بیٹھے کہ دولت کے گھمنڈ میں مبتلا ہوں یا دنیا کو سب کچھ سمجھ لیں، بلکہ ہم یہ سیکھنے بیٹھے ہیں کہ رزق کو کیسے سمجھا جائے، مال کو اپنا غلام کیسے بنایا جائے اور انسان خود پیسے کا غلام کیسے نہ بنے۔ کتاب کا بنیادی تعارف۔ یہ کتاب لکھی ہے رابرٹ ٹی کیوساکی نے۔ رابرٹ ٹی کیوساکی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میری زندگی میں دو باپ تھے، ایک امیر باپ اور ایک غریب باپ۔ حالانکہ غریب باپ پڑھا لکھا ڈگری ہولڈر سرکاری ملازم تھا، امیر باپ کم پڑھے لکھے تھے مگر مالی طور پر آزاد۔ یہاں سے کتاب کا اصل سبق شروع ہوتا ہے۔ دولت کی تعریف کیا ہے؟ اسلام میں دولت کو برا نہیں کہا گیا۔ قرآن کہتا ہے، اور اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ لیکن دولت کا غلط استعمال اور دولت کو مقصد زندگی بنا لینا یہ خطرناک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، یعنی یہ آزمائش ہے، انجام نہیں۔ غریب باپ کی سوچ۔ غریب باپ کی سوچ کچھ یوں تھی، اچھی تعلیم حاصل کرو، اچھی نوکری کرو، تنخواہ لو، بل ادا کرو، ریٹائر ہو جاؤ۔ یہی سوچ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی کہا جاتا ہے، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سرکاری نوکری حاصل کرو۔ سوال یہ ہے، کیا نوکری بری ہے؟ نہیں، لیکن کیا صرف نوکری کافی ہے؟ یہی سوال کتاب اٹھاتی ہے۔ امیر باپ کی سوچ۔ امیر باپ کہتے تھے، پیسے کے لیے کام مت کرو، پیسے کو اپنے لیے کام پر لگاؤ۔ یہ جملہ سن کر لوگ چونک جاتے ہیں۔ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، عقل مند وہ ہے جو دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرے، یعنی وسائل تمہارے ہاتھ میں ہوں، دل میں نہیں۔ غلامی کا تصور۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ آج کچھ لوگ خواہش کے غلام ہیں، کچھ لوگ نوکری کے غلام ہیں، کچھ لوگ قرض کے غلام ہیں۔ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے، غلامی سے آزادی کیسے حاصل کی جائے۔ پیسہ خوف کیوں پیدا کرتا ہے؟ پھر دیکھتے ہیں کہ غریب باپ کی کیا سوچ تھی۔ غریب باپ کی سوچ یہ تھی کہ نوکری چھوڑو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، رزق خطرناک ہے۔ امیر باپ کہتا تھا، خوف تمہیں غلام بناتا ہے، علم تمہیں آزاد کرتا ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے، کوشش، حکمت اور صبر۔ حلال اور حرام کا فرق۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، ہم سود، جوا، دھوکہ، حرام سرمایہ کاری کی کبھی حمایت نہیں کریں گے۔ اسلامی دولت حلال ہو، حقدار تک پہنچے، تکبر نہ لائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کمائی عبادت ہے۔ ذہنیت کی تعمیر۔ یہ کتاب اصل میں پیسوں کی نہیں، ذہن کی تربیت کی کتاب ہے۔ یہ سکھاتی ہے، سوال کیسے سوچا جائے، ڈر سے کیسے نکلا جائے، نظام کو کیسے سمجھا جائے۔ اسلام بھی کہتا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حصہ اول کا خلاصہ۔ ہم نے یہ سیکھا، دولت بری نہیں، غلط نیت بری ہے۔ نوکری عبادت بن سکتی ہے اور تجارت جہاد، اگر نیت درست ہو۔ آئیے دوستو، ہم چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ پچھلے حصے میں ہم نے بات کی تھی نیت کی، دولت کی حقیقت کی اور ذہنیت کی بنیاد کی۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے، اور وہ امیر سوچ اور غریب سوچ کا فرق ہے۔ یہ فرق کپڑوں میں نہیں، مکان میں نہیں، گاڑی میں نہیں، بلکہ دماغ کے اندر ہوتا ہے۔ سوچ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، یعنی اللہ تبدیلی کا دروازہ سوچ بدلنے سے کھولتا ہے۔ غریب باپ کی سوچ۔ غریب باپ کی سوچ کچھ اس طرح تھی، محفوظ راستہ اختیار کرو، نوکری کو سب کچھ سمجھو، رزق سے ڈرو، قرض کو مسئلہ سمجھو، مگر تنخواہ پر گزارا کرو۔ وہ کہتا تھا، پہلے پیسے کما لو، پھر خرچ کرنا سیکھنا۔ یہ سوچ
خوف سے پیدا ہوتی ہے، عدم تحفظ سے جڑی ہوتی ہے۔ خوف کی نفسیات: غریب ذہنیت میں نوکری چھن جانے کا خوف، مہنگائی کا خوف، لوگوں کی باتوں کا خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر مکمل بھروسہ کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندے کو دیتا ہے۔ پرندہ گھونسلے میں بیٹھا نہیں رہتا، نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اور امیر باپ کی سوچ کو اگر ہم دیکھیں تو امیر باپ کہتا تھا، مسئلے سے مت بھاگو، مسئلے کو سمجھو، سیکھو، پھر فیصلہ کرو۔ وہ کہتا تھا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، کہنے کے بجائے کہو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ سوال دماغ کو جگا دیتا ہے، سوال سوچ بدل دیتے ہیں۔ غریب باپ پوچھتا ہے، یہ مہنگا کیوں ہے؟ میں افورڈ نہیں کر سکتا، جبکہ امیر باپ پوچھتا ہے، یہ سستا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ حاصل کیسے کر سکتا ہوں؟ اسلام بھی سوال کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، پس اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تعلیم بمقابلہ مالی تعلیم: یہاں کتاب ایک تلخ حقیقت بیان کرتی ہے۔ اسکول ہمیں سکھاتا ہے نوکری کیسے کی جاتی ہے، لیکن نہیں سکھاتا پیسہ کیسے چلایا جائے، قرض کیا ہوتا ہے، سرمایہ کاری کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے علم حاصل کرنا فرض ہے، مگر ہم نے علم کو صرف ڈگری تک محدود کر دیا۔ دولت کی غلامی کیسے بنتی ہے؟ غریب باپ کی سوچ: تنخواہ آئی، خرچ ہوا، قرض ہوا، قرض بڑھا۔ اور امیر باپ کی سوچ دیکھیں تو یہ کہتا ہے، آمدن آئی، پہلے اثاثہ خریدا، پھر خرچ کیا۔ قرآن کہتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ قرض مسئلہ یا حکمت: یہاں غلط فہمی نہ ہو، اسلام سودی قرض منع کرتا ہے، لیکن حکمت والا لین دین جائز ہے۔ پور مائنڈ قرض کو بہت سمجھتا ہے، رچ مائنڈ قرض کو نظام کے طور پر سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھیں سود سے پاک رزق اور توکل۔ غریب ذہنیت کہتی ہے رزق مت لو، امیر ذہنیت کہتی ہے سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ اسلام کہتا ہے اونٹ باندھو پھر توکل کرو، یعنی اندھا رزق نہ اندھا خوف کامیابی کا راستہ ہے۔ پور ڈیڈ یعنی غریب باپ کی سوچ: وہ کہتا ہے سیڑھی پر چڑھتا ہے ایک ایک قدم، اور رچ ڈیڈ امیر باپ سیڑھی خود بناتا ہے، یعنی نظام بنانا، بزنس، سرمایہ کاری، اسلامی زاویہ، دولت کا مقصد، زکوٰۃ، صدقہ، یتیموں کی مدد، دین کی خدمت۔ اگر مال تکبر پیدا کرے، عبادت سے روکے تو وہ رحمت نہیں، آزمائش ہے۔ حصہ دوم کا خلاصہ: آج ہم نے سیکھا سوچ سب کچھ ہے، سوال زندگی بدلتے ہیں، خوف غلام بناتا ہے، علم آزاد کرتا ہے۔ دوستوں اب ہم اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ دوستوں اب تک ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ مسئلہ پیسے کا نہیں، مسئلہ سوچ کا ہے۔ آج ہم ایک ایسے راز پر بات کر رہے ہیں جو اگر سمجھ آ جائے تو انسان ساری زندگی محنت کرنے کے باوجود غریب نہیں رہتا، اور وہ راز ہے پیسہ کیسے کام کرتا ہے۔ ایک اہم سوال، ذرا سوچئے، کچھ لوگ ساری زندگی محنت کرتے ہیں، دو نوکریاں کرتے ہیں، پھر بھی تنگ دست رہتے ہیں، اور کچھ لوگ کم محنت میں زیادہ سکون کے ساتھ مالی طور پر آزاد ہو جاتے ہیں۔ فرق کہاں ہے؟ فرق سمجھ کی ہے۔ پیسے کا بہاؤ، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور کتنی دیر تک رک رہا ہے۔ غریب باپ کی سوچ، پھر وہی بات آتی ہے غریب باپ کی کیا سوچ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں غریب باپ کی کیا سوچ ہے۔ غریب باپ یہ سوال کرتا ہے، پیسہ آتا ہے، بلوں میں جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ رچ مائنڈ، رچ سوچ جو ہے، رچ باپ کی، امیر باپ کی سوچ، پیسہ آتا ہے، پہلے کام پر لگتا ہے، پھر خرچ ہوتا ہے۔ غریب یا متوسط آدمی کا نظام، تنخواہ، کرایہ، بجلی، گھر کا خرچ، قسطیں، اور آخر میں صفر، پھر دعا یا اللہ برکت عطا فرما، حالانکہ برکت کے دروازے غلط نظام کی وجہ سے بند ہوتے ہیں۔ امیر آدمی، امیر ذہنیت، آمدن اثاثہ، آمدن خرچ، یعنی پیسہ رک نہیں جاتا، کام کرتا ہے اور مزید پیسہ لاتا ہے۔ وہ چیز جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، مثلاً کرایہ دینے والی دکان، حلال بزنس، زرعی زمین، شراکت داری، کوئی ایسا ہنر جو آمدن دے۔ اسلام میں تجارت، شراکت، محنت سب پسندیدہ ہیں۔ وہ چیز جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے، مثلاً غیر ضروری قسطیں، دکھاوے کی زندگی، فضول خرچی،
قرآن کہتا ہے بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ محنت کیوں کافی نہیں؟ یہ جملہ غور سے سنیں۔ محنت پیسہ نہیں بناتی، سمجھ پیسہ بناتی ہے۔ زیادہ محنت کرو، سمجھدار بنو۔ اسلام بھی کہتا ہے عقل مند وہ ہے جو انجام کو دیکھیں۔ محنتی مگر غریب لوگ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبح سے شام تک کام کرتے ہیں مگر نہ نظام ہے، نہ منصوبہ، نہ سمت، بس جیسے تیسے گزارا۔ یہی وجہ ہے کہ محنت کے باوجود نتیجہ صفر رہتا ہے۔ اسلامی زاویہ رزق کا نظام قرآن کہتا ہے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی حرکت، حکمت اور منصوبہ۔ صرف دعا نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ آمدن کی اقسام کتاب ہمیں سکھاتی ہے دوستو، آمدن صرف ایک نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا نوکری، بزنس، سائٹ کام، شراکت۔ اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی تاجر بھی تھے، کسان بھی، مجاہد بھی۔ حلال اور توازن یاد رکھیے، زیادہ کمانا جرم نہیں، حرام کمانا جرم ہے۔ نیت ہو، خدمت، کفالت، دین کی مدد، دو مال عبادت بن جاتا ہے۔ حصہ سوم کا خلاصہ آج ہم نے سیکھا، پیسہ کیوں غائب ہو جاتا ہے، محنت کیوں کافی نہیں، اثاثہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین اب ہم چلیں گے اگلے حصے کی طرف۔ دوستوں جو چیز امیر بنائے اور جو غریب رکھے، اگلے حصے میں اب ہم بات کریں گے کہ جو چیز امیر بنائے اور جو غریب رکھے۔ اب تک ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ پیسہ کیا ہے، کیسے آتا ہے اور کیسے چلا جاتا ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے، کون سی چیز انسان کو امیر بناتی ہے اور کون سی چیز آہستہ آہستہ غریب۔ سب سے بڑی غلط فہمی، اکثر لوگ کہتے ہیں میرے پاس گھر ہے، میں امیر ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، میں کامیاب ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کیا یہ چیز آپ کو پیسہ دے رہی ہے یا آپ ان کو پیسہ دے رہے ہیں؟ یہی فرق ہے۔ جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، مثلاً کرایہ پر دی ہوئی دکان، زرعی زمین، حلال بزنس، شراکت داری، علم، ہنر، اسلام میں تجارت کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے، مثلاً قسطوں پر لی ہوئی گاڑی، دکھاوے کا موبائل، غیر ضروری اخراجات، یہ چیزیں آپ کو خوشی نہیں بلکہ دباؤ دیتی ہیں۔ دکھاوے کی زندگی، آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، شادی قرض میں، گاڑی قرض میں، موبائل قرض میں، صرف لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ قرآن کہتا ہے دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر، اسلام کہتا ہے ضرورت پوری کرو، اسراف نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی غریبی نہیں دانائی ہے۔ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ اگر گھر خود رہائش کے لیے ہے اور آمدن کا ذریعہ نہیں بلکہ خرچ ہے، لیکن اگر گھر کرایہ دے یا کاروبار میں استعمال ہو تو یہ ایسٹ بن جاتا ہے۔ بزنس ایسٹ کیوں؟ بزنس آپ کے بغیر بھی چل سکتا ہے، آمدن دیتا ہے، لوگوں کو روزگار دیتا ہے۔ اسلام میں تجارت افضل ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تاجر تھے مگر دل اللہ سے جڑا تھا۔ علم سب سے بڑا ایسٹ، یہ بات یاد رکھیں، سب سے بڑا ایسٹ آپ کا دماغ ہے۔ علم کوئی چھین نہیں سکتا، وقت کے ساتھ بڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ غلط ایسٹ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں قسطوں پر چیز لینا ترقی ہے، حالانکہ یہ غلامی ہے، دباؤ ہے۔ اسلام قرض سے پناہ مانگنے کی دعا سکھاتا ہے۔ دوستو آج ہم نے اس حصے میں بھی بہت کچھ سیکھا۔ دکھاوا کیسے غریب بناتا ہے، سادگی کیسے آزاد کرتی ہے، یہ چیزیں ہم اگلے حصے میں سیکھیں گے۔ اگلے حصے میں بات کریں گے نوکری، بزنس اور سرمایہ کاری کس راستے میں آزادی ہے، اسلامی توازن کیا ہے۔ اگر آپ تیار ہیں تو ہم چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ دوستوں نوکری، بزنس اور سرمایہ کاری کون سا راستہ آزادی دیتا ہے؟ اب تک ہم بات کر چکے ہیں سوچ کی، آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے، کیا نوکری کافی ہے یا بزنس ضروری ہے یا سرمایہ کاری اصل راستہ ہے؟ نوکری، جاب، نوکری کیا ہے؟ وقت کے بدلے پیسہ، فائدہ، مستقل آمدن، تحفظ کا احساس، نقصان، وقت محدود، آمدن محدود۔ اسلام میں نوکری بری نہیں اگر حلال ہو۔ نوکری کی قید
اکثر لوگ نوکری کو عبادت نہیں بلکہ مجبوری بنا لیتے ہیں۔ نتیجہ وقت نہیں، ذہنی دباؤ، عبادت میں کمی۔ یہ وہ قید ہے جو سونے کی بھی ہو تو قید ہی رہتی ہے۔ بزنس کیا ہے؟ نظام جو پیسہ بنائے۔ بزنس وقت سے آزاد کرتا ہے، لوگوں کو روزگار دیتا ہے۔ اسلام میں تجارت سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے۔ بزنس کی خطرات، یہ نہ سمجھیں بزنس میں خطرہ نہیں، خطرہ ہے مگر سمجھدار کے لیے۔ اسلام کہتا ہے نقصان بھی آزمائش ہے۔ سرمایہ کاری انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری پیسے کو کام پر لگانا، مثلا شراکت زمین، بزنس میں سرمایہ۔ اسلام میں سود حرام ہے، شراکت جائز۔ توازن کی بات، نہ یہ کہ نوکری کو چھوڑ دو، بزنس میں اندھا کود پڑو، بلکہ نوکری کے ساتھ بزنس سیکھو، سرمایہ کاری کرو۔ یہی حکمت ہے۔ اسلامی راستہ، اسلام محنت سکھاتا ہے، توکل سکھاتا ہے، حلال کی شرط رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اے اللہ حلال رزق عطا فرما۔ آزادی کا مفہوم، آزادی زیادہ پیسہ نہیں، اختیار کا نام ہے کہ آپ وقت کنٹرول کریں، پیسہ آپ کو کنٹرول نہ کرے۔ ناظرین، آج ہم نے سیکھا نوکری ضروری ہے مگر کافی نہیں، بزنس آزادی دیتا ہے، سرمایہ کاری مستقبل میں۔ آخری حصے میں ہم جو بات کریں گے وہ اسلامی خلاصہ، عملی لاہے عمل، دولت اور آخرت کا توازن۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلتے ہیں آخری حصے کی طرف۔ دوستو، اب ہم اس کتاب کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے اس کتاب کے آخری مرحلے میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھا، اور کچھ باتیں رہتی ہیں جو اب ہم آگے سیکھنے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سفر ایسا سفر ہے جس سفر میں آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ پیسہ کیسے بنایا جائے، کہاں اچھے طریقے سے لگایا جائے اور کہاں لگانا برا ہے۔ ناظرین، صرف دولت کا نہیں ہوتا سفر، جو ہے وہ دولت کا نہیں ہوتا بلکہ سوچ، نیت اور انجام کا ہوتا ہے۔ آج ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ پیسہ ہمارے ہاتھ میں رہے یا ہم پیسے کے ہاتھ میں۔ کتاب کا اصل پیغام، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، یہ کتاب دراصل یہ نہیں کہتی کہ دولت ہی سب کچھ ہے، بلکہ یہ کہتی ہے دولت کو سمجھو تاکہ وہ تم پر حاوی نہ ہو۔ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، دنیا تمہارا گھر نہیں، راستہ ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر، دولت آزمائش ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہے، یعنی مال نعمت بھی ہے اور امتحان بھی۔ اگر شکر ہو تو نعمت، غرور ہو تو وبال۔ دولت کا صحیح مقصد، اسلام میں دولت کا مقصد خود کفالت، والدین کی خدمت، اولاد کی درست پرورش، یتیموں مسکینوں کی مدد، دین کی خدمت۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ فرض کی گئی۔ عملی لائے عمل، اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی سوچ درست کریں۔ دولت کو دشمن نہ سمجھیں لیکن معبود بھی نہ بنائیں۔ حلال آمدن کو بنیاد بنائیں، سود سے مکمل اجتناب، دھوکے سے دوری، اخراجات پر قابو، ضرورت اور خواہش میں فرق، دکھاوے سے نجات۔ ایسٹ بنانا شروع کریں، چھوٹا بزنس، ہنر سیکھنا، شراکت داری، علم میں سرمایہ کاری، مالی تعلیم، دینی تعلیم، توازن، دنیا اور آخرت۔ نبی علیہ السلام کی دعا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی۔ یہی اسلامی فائنانس کا خلاصہ ہے۔ جن باتوں سے بچنا ضروری ہے وہ یہ ہیں: سودی نظام، حرام سرمایہ کاری، تکبر، کنجوسی، یہ چیزیں مال کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ کامیابی کی اصل تعریف، کامیابی بنگلہ نہیں، گاڑی نہیں، بلکہ سکون، قناعت، اللہ کی رضا۔ آخری نصیحت، اگر دولت نماز چھڑا دے، اخلاق گرا دے، دل سخت کر دے تو وہ دولت نہیں، مصیبت ہے۔ یا اللہ ہمیں حلال کمانے والا بنا، ہمیں دینے والا ہاتھ بنا، ہمیں غرور سے بچا اور ہمارے مال کو ہماری آخرت کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں اس کتاب کے حوالے سے جو میں نے کی وہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اچھی لگی ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ پسند کریں گے۔ دوستو، ہم نیکسٹ بک کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔